صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بنا الجامعۃ الاشرفیہ؟ محترم سامعین و ناظرین، یہ ادارہ ہندوستان کے صوبہ یو پی کے مشہور ضلع اعظم گڑھ کے اندر قصبہ مبارک پور میں واقع ہے۔ یہ اسلامیان ہند کا معتبر دینی تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کے مختلف شعبے اور بہت سی عمارتیں آپ دیکھیں گے۔ اس ادارہ کے فارغین ہندوستان میں اور اس کے باہر امریکہ، افریقہ، یورپ وغیرہ کے مختلف ملکوں اور شہروں میں تدریسی، تنظیمی، دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کچھ ان کی تفصیل بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ شروع میں ایک مکتب کی حیثیت سے قائم ہوا، جس کا نام مدرسہ لطیفیہ پھر دارالعلوم بنا، جو دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں جب اس کی مزید توسیع ہوئی تو الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے فارغین قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ 1317 ہجری 1899 عیسوی میں مبارک پور کے غریب مسلمانوں نے محلہ پورا رانی دینا بابا کی مسجد کے قریب پچھم طرف کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک درسگاہ قائم کی، جس کا نام مدرسہ مصباح العلوم تجویز کیا۔ اس کا تعلیمی معیار ناظرہ قرآن مجید اور ابتدائی دینی تعلیم تھا۔ تمام لوگ تنگ حالی کے باوجود مل جل کر اس کا تعاون کرتے تھے۔ سنی دیوبندیوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا، چند اہل تشیع کے سوا باقی تمام اہل سنت و جماعت تھے۔ اس وقت مدرسہ کے مدرسین میں مولانا محمد صدیق گھوسوی، مولانا نور محمد مبارک پوری اور مولوی محمد محمود ساکن پورہ معروف ضلع اعظم گڑھ تھے۔ سوئے اتفاق مولوی محمد محمود دیوبندی نکلے۔ بڑی خاموشی سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ 2 طالب علم، مدرسہ کے ناظم اور چند دیگر لوگ ان کے دام فریب میں آ گئے۔ جب امکان کذب باری تعالیٰ کی بحث چھیڑی تو ان کی دیوبندیت کا راز فاش ہوا۔ اس سنی دیوبندی کشمکش میں مدرسہ بھی دیوبندیوں کی شاطرانہ سازشوں کا شکار ہو کر بند ہو گیا۔ دیوبندیوں نے احیاء العلوم کے نام سے اپنا مدرسہ الگ قائم کر لیا۔ مبارک پور کے بلند حوصلہ مسلمانوں نے اس کے بعد اپنا مدرسہ اسی نام سے گولا بازار کی مسجد میں جاری کیا۔ 1329 ہجری 1911 عیسوی میں اہل سنت و جماعت نے مدرسہ مصباح العلوم کی نشاط ثانیہ کی تو بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں ایک تارک الدنیا بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف چشتی کے ایک مرید مولانا محمد عمر لطیفی مبارک پوری اور شیخ المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی کے چوچوی کے مریدین کی خواہش کے مطابق اس کا نام مدرسہ لطیفیہ اشرفیہ مصباح العلوم تجویز کیا۔ یہ مدرسہ محمود پیمانے پر روایتی انداز سے موجودہ نگر پالیکا کے قریب ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد مدرسہ لطیفیہ اشرفیہ اپنی خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے ہوئے 1341 ہجری 1922 عیسوی میں پرانی بستی میں اس جگہ قائم ہوا جسے عام طور پر لوگ پرانا مدرسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر خدا جانے کب اور کن وجوہ کے پیش نظر لطیفیہ کی نسبت کو خارج کر دیا اور مدرسہ کا نام مدرسہ مصباح اشرفیہ مصباح العلوم باقی رہ گیا۔ مدرسہ مصباح العلوم اپنے محسن مدرس مولانا محمد صدیق گھوسوی، جو حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے انتقال کے بعد کئی مدرسین کی آمد و رفت کی وجہ سے قابل ذکر ترقی نہ کر سکا۔ مولوی شکر اللہ مبارک پوری 1336 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر مبارک پور آئے اور اپنے مسلک کے فروغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 1337 ہجری میں حامیان مسلک دیوبند نے از خود اپنا جمعہ الگ قائم کر لیا، جبکہ یہ سب کے سب جامع مسجد راجہ مبارک شاہ میں جمعہ و عیدین وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ مولوی شکر اللہ کی مسلسل پیش قدمی سے سنی عوام میں اضطراب پیدا ہوا اور ان کی زبردست خواہش و کوشش ہوئی
یہاں کوئی ایسا متحرک و فعال جلیل القدر سنی عالم آئے تاکہ اس فتنے کا سدباب اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ اہل مبارک پور نے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی اور محدث اعظم ہند مولانا سید محمد اشرفی کے چوچوی کو مدعو کیا، اور ان دونوں بزرگوں نے اہل مبارک پور کی خواہش اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر ایک نیک سیرت اور بصلاحیت صدر مدرس کا انتخاب کیا، جس کا نام مولانا حافظ عبدالعزیز مراد آبادی تھا، جو اپنی دینی و علمی ہماگیر اور آفاقی خدمات کی وجہ سے استاد العلماء جلالۃ العلم حافظ ملت ابو الفیض علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ کی حیثیت سے صفحات تاریخ پر روشن و تابندہ ہیں۔ حافظ ملت کی دینی اور علمی سربراہی میں اشرفیہ کے ارباب حل و عقد اور مخلصین اہل سنت نے محرم 1353 ہجری سے ربیع الاخر 1353 ہجری کی تقریری ہنگاموں کا ماحول سرد پڑتے ہی ایک نیا تعمیری سفر شروع کر دیا۔ جامع مسجد راجہ مبارک شاہ میں جمعہ کے دن اشرفیہ کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ پیش کر کے چندہ کی مہم شروع کر دی۔ مبارک پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں نے اس وقت کی معاشی کمزوری کے باوجود ہر ممکن تعاون پیش کیا۔ 2 ماہ تک چندہ کی وصول یابی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس چندہ کے پرجوش ماحول کے منظر کشی کرتے ہوئے روداد اشرفیہ کے مرتب رقم تراز ہیں۔ روپیہ، پیسہ، گائے، بھینس، مرغی، بکری، گھوڑا، برتن، کپڑا، زیور، ہر قسم کی چیز کو نثار کیا۔ وہ کون سی اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں جو مسلمانان مبارک پور نے اپنے مدرسہ پر قربان نہ کی ہوں؟ اثار و قناعت اسی کا نام ہے۔ زیور عورتوں کو کس قدر مرغوب و محبوب ہے، ہر چیز سے پیارا اور ہر چیز سے محبوب تر عورتوں کے لیے زیور ہے، مگر وار جذبہ دینی پہلی منزل کی تعمیری چندہ میں علاوہ طلائی زیور کے عورتوں نے تخمیناً 100 من پختہ زیور مدرسہ پر نثار کیا۔ دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کے لیے حضور حافظ ملت اور ان کے معاونین نے شیخ محمد امین انصاری سے گولہ بازار مبارک پور میں ایک وسیع زمین حاصل کی، اور 1935 عیسوی میں اس کی سنگ بنیاد کی تاریخ طے پائی۔ جلسہ سنگ بنیاد میں شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں کے چوچوی، حضرت صدر الشریعہ اعظمی، حضرت محدث اعظم ہند اور دیگر علماء اہل سنت شریک ہوئے۔ بعد نماز جمعہ بزرگان دین اور حضور حافظ ملت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھ کر اس کے فروغ و ترقی اور بقا و استحکام کی دعا فرمائی۔ اس کا تاریخی نام باغ فردوس 1353 ہجری ہے۔ دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم اس کا نام تجویز ہوا اور دارالعلوم اشرفیہ کے نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی 2 منزلہ عظیم الشان عمارت 10 سال میں تیار ہوئی۔ تقریباً 40 برس تک اسی عمارت میں تعلیم ہوتی رہی اور نو نہالان ملت لعل و گوہر بن کر نکلتے رہے۔ خستہ حال ہونے کی وجہ سے قدیم عمارت شہید کر کے اس کی جگہ انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ 5 منزلہ عمارت کی تعمیر 8 جمادی الاخرہ 1421 ہجری 8 ستمبر 2000 عیسوی کو مکمل ہو گئی تھی۔ دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت طالبان علوم نبوت کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ حافظ ملت نے اپنی بلند نگاہی اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اس علمی اور ملی ضرورت کے پیش نظر طے کیا کہ آبادی سے باہر نکل کر کسی وسیع خطہ زمین پر ایک شہر علم بسایا جائے۔ طے شدہ خطوط پر مبارک پور کے جنوبی حصے میں الجامعۃ الاشرفیہ کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کافی وسیع و عریض زمین کی خریداری ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ 5، 6، 7 مئی 1972 عیسوی میں تاریخ ساز تعلیمی کانفرنس کی جائے گی۔ آج جہاں الجامعۃ الاشرفیہ کی پرشکوہ مرکزی عمارت ہے،
وہیں اور اس کے آس پاس تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے چند علماء و مشائخ کے نام یہ ہیں: شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا قادری بریلوی، سید العلماء حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی مہراروی، صدر آل انڈیا سنی جمیعت العلماء، مجاہد ملت حضرت مولانا شاہ محمد حبیب الرحمن قادری اوریسوی، صدر آل انڈیا تبلیغ سیرت، شمس العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین احمد جعفری رضوی جونپوری، خطیب مشرق حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی، بانی دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، مفتی مالوہ حضرت مولانا محمد رضوان الرحمن فاروقی اندور مدھیہ پردیش، سلطان الواعظین حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی نقشبندی، حضرت مولانا سراج الہدیٰ صاحب بیت الانوار گیا بہار، حسان العزم حضرت بیک العزیزی بلرام پوری سابق ایم پی۔ حضرت حافظ ملت کی سرپرستی میں اس کانفرنس کی خصوصی مہتمم رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ تھے۔ 1392 ہجری 7 مئی 1972 عیسوی کی شام کو حضور مفتی اعظم ہند حضرت سید العلماء مہراروی اور دیگر علماء مشائخ کرام نے الجامعۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت کا منظر اور لوگوں کے جذبات کا طلاسم دیکھنے کے قابل تھا۔ لوگ وفور جذبات سے بے قابو ہو کر الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر اور اس کی تابناک مستقبل کی دعا اور مالی تعاون کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی مرکزی درسگاہ، جس کا سنگ بنیاد حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر علماء اہل سنت نے رکھا، اس کی 2 منزلہ شاندار عمارت 1.5 سال میں مکمل ہو گئی اور اب دارالحدیث کے اوپر ایک نہایت باوقار گنبد بھی تعمیر ہو گیا تھا۔ 16-17 نومبر 1973 عیسوی میں دوسری تعلیمی کانفرنس ہوئی، جس میں سابقہ ذوق و شوق کے ساتھ علماء و مشائخ اور عوام و خواص نے بھرپور حصہ لیا اور علماء کی میٹنگ میں مزید تعمیری امور، نظام تعلیم و نصاب تعلیم اور دستور اساسی پر غور و خوض ہوا۔ اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں 200 سے زائد مدرسین و ملازمین متعلقہ امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ 2000 سے زائد طلباء ہاسٹل میں ہیں۔ ان کے علاوہ درجات پرائمری، ہائی اسکول، نسواں پرائمری اور ہائی اسکول میں قریب 8000 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے مختلف تعلیمی شاخیں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی مدارس ایسے ہیں جن کے بعض مدرسین کی تنخواہیں اشرفیہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ بے فضلی تعالیٰ اشرفیہ کو اپنی قوم کا اتنا اعتماد حاصل ہے کہ تعلیم و تعمیر کے سلسلے میں کسی قابل ذکر پریشانی کے بغیر اس کا ہر کام وقار و سکون اور اعتدال و توازن کے ساتھ جاری ہے۔ شہزادہ حافظ ملت عزیز ملت حضرت علامہ شاہ عبد الحفیظ صاحب مراد آبادی سربراہ اعلیٰ و صدر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی پرعزم اور مستحکم قیادت میں یہ تعلیمی اور تعمیری کارواں اپنی منزل کی جانب پورے ولولہ و ترنگ کے ساتھ رواں دواں ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر خوب شیئر کریں۔